حي على الفلاح. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب. رواہ البخاری. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر اس روایت کو ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل فرمایا. فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسواک منہ کی صفائی کا ذریعہ اور رب العالمین کی رضامندی کا ذریعہ ہے. پچھلے باب کے اندر اذان کے تعلق سے ہم نے احادیث سنی. اذان کے بعد مسواک کا بیان کتاب میں ذکر کیا گیا. چونکہ اذان کے بعد بندہ مومن وضو کی طرف جاتا ہے اور وضو سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم سنت مسواک کرنا ہے. لہذا مسواک کی عظمت، مسواک کی فضیلت کو اس میں بتایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کرنے کی 2 فضیلتیں اور 2 فائدے آپ نے بتائے. پہلا فائدہ مسواک کا اللہ کے نبی نے یہ بتایا کہ مسواک جو ہے یہ منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے. اور دوسرا فائدہ اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ منہ کی صفائی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کی قربت اور اللہ رب العالمین کی رضامندی کو حاصل کرنے کا بھی ایک بہترین سبب ہے مسواک کرنا. اس کا برعکس مفہوم یہ ہوا کہ جو بندہ مسواک نہیں کرتا نماز کے اوقات میں، لہذا اس کی منہ کی صفائی مکمل طور پر نہیں ہوتی. اور جس بندے کی منہ کی صفائی نہیں ہوتی ہو سکتا ہے اس کے منہ سے بدبو آ جائے. لہذا شریعت اسلامیہ نے جہاں ایمان والوں کو مختلف قسم کی پاکیزگی اور صفائی کا حکم دیا، وہیں نمازوں کے لیے، عبادات کے لیے اللہ رب العالمین نے بندوں کو اس بات کی تاکید کی کہ بندوں کا لباس بھی اچھا ہونا چاہیے. عبادتوں کے اندر بندوں کا ظاہری جسم اور ظاہری حیت بھی اچھی ہونی چاہیے. ساتھ ہی ساتھ بندوں کی منہ کی اندرونی پاکیزگی بھی ہونی چاہیے. لہذا بندہ عبادتوں میں اللہ رب العالمین کے بےحد قریب ہوتا ہے. اگر کسی نمازی کے منہ سے بدبو آ جائے نماز کے اندر تو یہ اس کے لیے اچھی چیز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ چیزیں کہ جس سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے ان چیزوں سے ملائکہ کو، فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. لہذا بندوں کے قریب ہوتے ہیں نمازوں کے اندر فرشتے. لہذا اگر کوئی آدمی منہ کی گندگی کے ساتھ، منہ کی بدبو کے ساتھ نماز کے اندر کھڑا ہوگا تو اس سے آزو بازو کے انسانوں کو بھی اس سے تکلیف ہوگی اور وہیں ملائکہ کو، فرشتوں کو بھی اس سے تکلیف اور اذیت ہوگی. لہذا اسلام نے مومنوں کو ہمیشہ پاکیزگی اور صفائی کا حکم دیا. اور مسواک کی اہمیت اور مسواک کی فضیلت کے بتانے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لولا ان اشق امتی لامرتم بالسواک عند كل وضوء. اور ایک روایت میں ہے کہ لولا ان اشق امتی لامرتم بالسواک عند كل صلاۃ. اگر میری امت کی مشقت میں پڑھنے کا مجھ کو خوف نہیں ہوتا تو میں ہر وضو اور ہر نماز کے وقت میری امت کو مسواک کرنے کا حکم دیتا. لہذا وضو کے وقت اور نماز سے پہلے مسواک کرنے کی بڑی فضیلت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی عظمت بتائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی زندگی کا، آپ کی حیات طیبہ کا آخری دن تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر مرگ پڑتے، آخری سانسیں اللہ کے نبی کی چل رہی تھی. حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو دیکھنے کے لیے آئے اور حضرت ابو عبد الرحمن کے ہاتھ میں مسواک تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے. آپ کی نظر حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کے مسواک پر پڑی.
جیسے ہی آپ کی نظر اس مسواک پر پڑی، ماں عائشہ سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کی ضرورت ہے، لہٰذا اپنے بھائی کے پاس سے ماں عائشہ نے مسواک لی، اپنے منہ سے چبا کر اس کو نرم کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کو اچھی طرح کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اپنی کتاب کے اندر، روایت میں مذکور ہے کہ اللہ کے نبی نے اچھی طریقے سے اپنے منہ کو مسواک کے ذریعے صاف کیا، اور جیسے ہی اللہ کے نبی نے مسواک کی، مسواک کے ذریعے اپنا منہ صاف اور پاک کیا، اسی بات تھوڑی وقت کے بعد تھوڑی ہی ساعتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اللہ رب العالمین کی طرف پروان کر کے چلے گئے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر بھی پاکی اور صفائی کا خاص خیال رکھا، اور اللہ کے نبی کی وفات کے عین وقت بھی اللہ کے نبی نے اس بات کا خیال رکھا کہ جب میں اللہ سے ملوں، جب میں اپنے رب سے ملاقات کروں تو میرے جسم کی پاکی اور صفائی کے ساتھ ساتھ میرے منہ کی پاکی اور صفائی بھی ہو۔ لہٰذا ان چیزوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مسواک کی بڑی عظمت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وضو کے وقت اور نماز کے وقت مسواک کا اہتمام کرے اور مسواک کی پابندی کریں۔ اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے، اور اس کی بڑی برکتیں بھی ہیں۔ آدمی اپنی زندگی کے اندر اس کی برکتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا بھی جب اس کا خیال رکھے گا اور اس کی عادت ڈالے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین تمام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی موٹی اور عظیم سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب